نظم شکوہ تشریح شاعر علامہ اقبال 8ویں جماعت بک طاؤس آکسفورڈ بند نمبر 456 بند نمبر 4 بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی اس دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی تھی بنائی کس نے۔ تشریح شاعر کہہ رہا ہے اس دنیا میں مختلف اقوام آباد تھیں، کہیں سلجوقی خاندان، چین میں چینی، ایران میں ساسانیوں کی حکومت تھی۔ اس دنیا کی مزید بستیوں میں یونان میں یونانی اور یہودی اور نصرانی عیسائی بھی رہتے تھے، لیکن یہ صرف ہم مسلمان ہی تھے جنہوں نے اسلام کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر تلواریں اٹھا کر دشمنوں اور کافروں کا مقابلہ اور کفر و شرک کا خاتمہ کر کے دین و اسلام کا بول بالا کیا اور دین میں جہاد کر کے اسلام کو پھیلا دیا۔ بدی اور ظلمت کے اندھیروں میں ایک خدا کے سامنے جھکنے اور تیری ہی اطاعت کرنے کا پیغام پہنچایا۔ مختلف بے جان چیزوں کی پرستش کرنے والوں کو اور برائیوں میں مبتلا قوموں کو سیدھا راستہ بتا کر ان کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کر دی۔ بند نمبر 5 تھے ہم ایک تیرے مارکۂ آراؤں میں خشکی میں کبھی لڑزے کبھی دریاؤں میں دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تشریح شاعر اس بند میں اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی بہادری شجاعت دلیری بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہم مسلمان ہی تھے جو تیرے دین اسلام کی سرفرازی اور وسعت کے لیے بڑی سے بڑی جنگوں میں باطل کی قوتوں سے ٹکرانے سے گھبراتے نہیں تھے اور ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے، سمندر ہو یا دریا یا میدان کے فاتح بن کر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں گرجا گھروں میں جا کر اذانیں دیں اور ان کو دین اسلام سے روشناس کرایا، چاہے افریقہ کے گرم تپتے صحراؤں میں جنگیں ہوں یا یورپ کے گرجا گھر، ہر جگہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنے لگیں، جبکہ وہاں کے بڑے بڑے بادشاہوں کی شان و شوکت اور دولت کی بھی ہماری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، ہم تو صرف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے دشمنوں کے اوپر تلوار لے کر ٹوٹ پڑتے تھے، اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنی جانیں دے کر شہادت کا رتبہ حاصل کرتے یا فاتح اور غازی بن کر لوٹتے، لیکن اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے۔ بند نمبر 6 محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تشریح شاعر اس شعر میں اسلام دنیا میں پھیلانے کی کوششوں کے بارے میں مسلمان بادشاہوں کا دور حکومت اور ان کی جد و جہد یاد دلا کر بتا رہا ہے کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جہاد کے ذریعے دنیا میں پھیلایا، جنگیں لڑیں اور ہر جگہ کا مشکل سفر کر کے پہنچے، پہاڑوں کا راستہ ہو یا بڑے بڑے میدان، جنگل ہوں یا دریا اور سمندر، ہر اس جگہ گئے جہاں کفر اور شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور وہاں اسلام کی روشنی پھیلا کر لوگوں کو مسلمان بنایا اور کبھی ناکام نہیں لوٹے، کبھی ناکام نہیں ہوئے، ہمیشہ کامیابی حاصل کی صرف تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔